دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام عزا کی نشریات میں میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور آپ کے ساتھ۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا سر حسین نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ عزاداران امام حسین، آج ہم محرم کی پہلی تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ثروت عسکری صاحبہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج ہم پہلی محرم کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ امام حسین کا مدینے چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہانہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماہ محرم کے آغاز پر میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعزیت و تسلیت خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور زمانے کے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ہم ایک عظیم غم و اندوہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ غم و اندوہ جو کہ در حقیقت ہماری روحوں کو سنوار دیا کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز میں اپنے ہی ایک کلام سے کروں، اور یہ چند اشعار ہیں جو کہ ایام عزا کے حوالے سے لکھے ہیں کہ جب میرے گھر میں عزا خانے کا سامہ ہو گیا، جب میرے گھر میں عزا خانے کا سامہ ہو گیا، فاطمہ زہرا کا کنبہ میرا مہماں ہو گیا، مجلس و ماتم ہی میری زندگی کی شان ہے، مجلس و ماتم ہی میری زندگی کی شان ہے، شاہ والا آ گئے کیا خوب سامہ ہو گیا، اور حضرت عباس بھی باب الحوائج ہے مگر، حضرت عباس بھی باب الحوائج ہے مگر، مادر عباس سے بھی رزق آساں ہو گیا، اور جب اذاں اکبر کی لیلا نے سنی کہنے لگیں، جب اذاں اکبر کی لیلا نے سنی کہنے لگیں، اب میرا کڑیل جواں یوں گل بدامہ ہو گیا، یوں علی اصغر سکینہ دونوں بچے کھل اٹھے، جب کہا اسلام نے کیا خوب ایسا ہو گیا، اور چادر زینب کا سایہ چاہیے مجھ کو یوں ہی، مقطع عرض ہے کہ چادر زینب کا سایہ چاہیے مجھ کو یوں ہی، ثروت مستر پہ دیکھو کیسا ایسا ہو گیا، جب میرے گھر میں عزا خانے کا سامہ ہو گیا، اور فاطمہ زہرا کا کنبہ میرا مہماں ہو گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سوال ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیں۔ امام حسین کا مدینے چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں یا مختصر طور پہ بات کروں تو وہ صرف ایک ہی مقصد تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہ امام حسین علیہ السلام نے خود مدینے سے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نہ ہی تخت کے واسطے جا رہا ہوں، نہ ہی سلطنت کے واسطے جا رہا ہوں، نہ ہی تاج کے واسطے جا رہا ہوں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے جا رہا ہوں۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہی نہیں تھے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ہر بچہ اپنے نانا سے، دادا سے، اپنے بزرگوں سے ہوا کرتا ہے، یہاں تک تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن رسول حسین سے کیسے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا تب معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت رسول حسین سے یوں ہے کہ
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام عظیم قربانی نہ پیش کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو جاتا، نہ آج یہ اذان ہوتی، نہ یہ قرآن ہوتا، نہ یہ شریعت ہوتی، نہ یہ احکام ہوتے، نہ یہ دین ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی نہ ہوتی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس عظیم قربانی کو پیش کرنے کے لیے، وہ عظیم قربانی جس میں جناب زینب کی چادر بھی دینی تھی، حضرت علی اکبر کا کلیجہ بھی دینا تھا، جناب عباس کے بازو بھی دینے تھے، سکینہ کا کے ننھے ننھے گوہر بھی دینے تھے، اور حضرت علی اصغر کی ننھی سی قربانی پیش کرنی تھی، اور آخر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنا سر بھی دے دینا تھا۔ اور شاہانہ میرا یہ خیال ہے کہ اپنی قربانی دینا آسان ہے مگر اپنے بچوں کی قربانی دینا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان بس صبر انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس مقام پہ اپنی اولاد پہ جب بات آتی ہے تو کوئی انسان اس کو سہل نہیں پاتا۔ دیکھیں انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، انسان تھرا جاتا ہے، اور بچوں کی قربانی بھی انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب کہ یہ معلوم ہو کہ ناموس کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، انہیں درباروں میں لے جایا جائے گا، زندان میں مقید کیا جائے گا، یہ ایسا خیال ہو سکتا تھا کہ جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام آپ قربانیوں پہ قربانیاں دیتے جا رہے ہیں اور آپ کے چہرے کی چمک بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھرانہ بھی قربان کر دیا، اپنی گود کے پالے بھی دے دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچا لیا۔ تو جب ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے عظیم مقصد پر بات کرتے ہیں، جس کے لیے آپ نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا، اور اس کے بعد عراق کی جانب گامزن ہوئے، اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے دوسری محرم کو وارد کربلا ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت ایک عظیم کاز کے واسطے، ایک عظیم قربانی کے واسطے، ایک عظیم مقصد کے واسطے، آج میں حیران ہوتی ہوں کہ کہیں کہیں پہ لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ تخت و حکومت کا معاملہ تھا، یہ سلطنت کا معاملہ تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے خود صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ نہ میں تاج کے واسطے، نہ سلطنت کے واسطے، نہ تخت کے واسطے جا رہا ہوں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بڑی مشکلات تھی اس سفر میں، بڑی کٹھنائیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود دین حق کی بقا کے واسطے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے واسطے، رسول خدا کی تعلیمات کے واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین اسلام پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کو بچا لیا۔ ماشاءاللہ آپا، آپ نے بہت خوب انداز میں ہمارے سوال کا جواب دیا۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ولید کے دربار میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیے ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں تشریف لے گئے۔ اچھا، یہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے کی جانب بھی جانا پڑے گا، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معاویہ سے جنگ ہو چکی تھی، امام حسن علیہ السلام کی صلح ہو چکی تھی۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ امام حسن علیہ السلام نے جس وقت کہ معاویہ نے صلح نامے کی شرائط بھیجی، تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے لشکر کے سامنے یہ رکھا کہ معاویہ نے ہم کو صلح کا پیغام بھیجا ہے، تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اچھا، وہ جو مولا حسن علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈرز تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے، انہوں نے البقاء البقاء کے نعرے لگائے کہ ہم کو زندگی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ لوگ بھی تھک چکے تھے، طویل جنگ تھی، وہ گھروں کو چھوڑے ہوئے، وہ بچوں کو چھوڑے ہوئے، لیکن اللہ کے راستے میں نہ گھر کی کوئی حیثیت ہے، نہ بچوں کی کوئی حیثیت ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا راستہ ہو تو پھر اس اللہ کے راستے کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، اور جب مولا امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تو روایت یہ کہتی ہے کہ اس صلح نامے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین قرار نہیں دے گا۔ اچھا، جو صلح نامے امام حسن علیہ السلام کی تمام شرطوں کو
نہیں مانا گیا، بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ کاغذ گیا ہے تو اسے معاویہ نے اپنے جوتوں کے نیچے رکھا اور کہا کہ یہ اس کی کوئی شرائط پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال لیکن تاریخ میں ایک چارج شیٹ رقم ہو گئی، ایک بات آ گئی کہ یہ امام حسن علیہ السلام نے لکھوایا تھا، اور ادھر سے اس معاہدے کی، صلح نامے کی شرائط کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا۔ اچھا، یزید کا جو باپ تھا وہ بڑا مصلحت والا تھا، ڈپلومیسی والا تھا، لیکن یہ اس کے اندر ڈپلومیسی نام کی، مصلحت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے کہ جب اس کے باپ نے اس کو جانشین بنایا تو کہا کہ دیکھو حسین ابن علی سے کوئی تعرض نہ کرنا، مگر یہ کیونکہ جوانی کے جوش میں تھا اور اقتدار تھا اور پیسہ تھا، اس نے سب سے پہلے والی مدینہ کو حکم دیا کہ امام حسین سے بیعت لے لی جائے۔ اچھا، میں یہ بات اکثر و بیشتر سوچتی ہوں شاہانہ کہ کتنا امام حسین علیہ السلام کے لیے آسان تھا، اس لیے کہ نانا کا مدینہ تھا، ایک سیف جگہ تھی، اور مدینہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ظاہر سب جانتے تھے، اور امام عالی مقام سے کیا رشتہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس رشتے کو بھی جانتے تھے۔ تو آپ مدینہ میں بیٹھ کے نماز روزہ کرتے رہتے، ادھر وہ شام کے دارالحکومت دمشق پہ حکومت کرتا رہتا، لیکن ادھر سے غلطی ہوئی، نادانی ہوئی۔ اب جب وہ غلطی ہوئی تو اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کو موقع ملا، اور امام حسین علیہ السلام کربلا کو، اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نہ جاتے تو کون جاتا؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نواسے رسول، امام حسین علیہ السلام فرزند علی، امام حسین علیہ السلام فرزند فاطمہ، تو امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے قربانیوں کو دیکھا تھا، اور جب بچپن سے قربانیوں کو دیکھا تھا تو امام حسین علیہ السلام نہ آگے بڑھتے تو کون بڑھتا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، اچھا یزید نے مروان کو ایک خط لکھا، کہا کہ حسین یا تو بیعت کر لیں، نہیں تو ان کا قتل کر کے ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس دمشق بھیج دو۔ تو اب مروان ولید نے اپنے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام بنو ہاشم کے کچھ افراد کے ہمراہ گئے، اور حضرت عباس علمدار بڑے دلیر تھے، بڑے جری تھے، تو حضرت سے ماشاءاللہ مولا عباس کی شجاعت تو دور دور تک مشہور تھی۔ دیکھیں حضرت عباس علمدار، اب ہم دوسری طرف نکل جائیں گے، لیکن جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت کی بات آتی ہے تو ایک جانب شیر خدا مولا کائنات حضرت علی حیدر کرار کا خون، اور دوسری جانب بی بی ام البنین جن کا قبیلہ تھا ہی بہادری میں مشہور، تو ان کے اس خاندان کے نواسے، تو ان دونوں چیزوں نے مل کر حضرت عباس کو دو آتشہ بنا دیا۔ اور حضرت عباس علمدار السلام کی جو ہمیں عظیم شخصیت ملتی ہے، اس عظیم شخصیت پر میں اور اس سے بڑھ کر کیا عرض کروں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مولا حسین سے کہا کہ آپ اکیلے نہیں جائیں، مگر مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں دربار کے اندر جاتا ہوں اور تم لوگ باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ داخل دربار ہو جانا۔ تو اب حضرت عباس کیونکہ کمال اطاعت کی منزل پہ تھے، مقام اطاعت پر تھے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام دیگر بنو ہاشم کے ساتھ ولید کے دربار کے باہر کھڑے ہوئے تھے، اور ادھر امام حسین علیہ السلام اور ولید کا آپس میں کنورسیشن، گفتگو کا آغاز ہوا۔ اب جب اس گفتگو کا آغاز ہوا تو روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے سامنے اس نے آپشنز رکھے کہ یا تو آپ یزید کی بات کو تسلیم کر لیجئے، نہیں تو پھر آپ کو قید کر لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، اور آپ کے گھر کو آپ کے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اس طرح کی صورتحال سامنے رکھی۔
امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ زور سے کہا کہ کس میں مجال ہے کہ جو حسین کی اس سے بیعت لے لے. بس امام حسین علیہ السلام کی کہ یہ کلمات بلند ہونے تھے، آواز بلند ہونی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عباس علمدار دیگر بنو ہاشم کے ساتھ دربار میں داخل ہو گئے اور کہا کہ کس کی مجال ہے کہ جو میری آقا و مولا حسین علیہ السلام سے بیعت لے لے. بے شک بے شک. آپ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایک عظیم قربانی ہے. ان کی اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم مومنین کے لیے اس کا کیا سبق ہے؟ آپ مجھے اپنے علمی گفتگو سے اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام خود بتا رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی اس عظیم قربانی سے ہم سبق یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم کو اپنے ارد گرد کے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پھیلانا ہے. بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاشرے کے جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، در حقیقت وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی اس لیے دی تاکہ حق کو حق بتا سکیں اور باطل کو باطل دکھا سکیں. تو امام حسین علیہ السلام نے سر بھی کٹایا، گھر بھی لٹایا، اور امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کو بچا لیا. تو جب نانا کے دین کو بچانے والے حسین ابن، اسی لیے شاعر نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اچھا، امام حسین کے لیے جب وہ کربلا معلیٰ کی طرف جا رہے تھے، مدینے سے نکل رہے تھے، تو اپنی والدہ کی قبر پہ سے اور اپنے نانا کی قبر کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا، اور کیا جملے ادا کیے مولا نے اس وقت؟ مولا حسین علیہ السلام روایت یہ کہتی ہے کہ آپ 28 رجب کو مدینہ چھوڑائے تو سب سے پہلے آپ نانا کے روضے پر آئے، اور نانا کے روضے پر آ کر کہا کہ نانا، آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے، آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا جا رہا ہے. تاریخ نے مجھے یہ جملے بتائے کہ جب نانا کی قبر کی جانب سے جنت البقیع قبرستان، جنہوں نے بھی مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قبر رسول کے عین سامنے جنت البقیع ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. تو جب قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام حسین علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو ایسے چلے جیسے کوئی شہنشاہ ذی وقار چلتا ہے. بڑی تمکنت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام نانا کی قبر سے بھائی کی قبر پر پہنچے ہیں. لیکن جب بھائی کی قبر سے ماں کی قبر کی جانب چلے تو حسین علیہ السلام جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا ماں کی قبر پہ ماں کی جانب بڑھتا ہے، بالکل ایسے ہی امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے ہیں اور ماں کی قبر پر پہنچ کر کہا کہ اماں، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، اور اماں لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو. اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس وقت قبر فاطمہ زہرا ہلنے لگی اور قبر فاطمہ زہرا سے آواز آئی کہ حسین، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تجھے تنہا چھوڑ دیا، ہم تیرے ساتھ ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ جب تو عباس کے بازو اٹھائے گا تب بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے، جب علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالے گا تب بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے، اور جب حسین تیرے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہوگا تو بھی ہم تیرے ساتھ ہوں گے. تو جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ سے روانہ ہوئے ہیں تو ایک وہ قافلہ ہے جو کہ تمام اہل مدینہ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے، لیکن اسی قافلے کے ساتھ ایک اور قافلہ بھی روانہ ہوا جو کہ دیکھنے والی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس قافلے میں بھی کتنے عظیم المرتبت افراد شامل ہیں. یعنی حسین کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، حسین کے بابا علی مرتضیٰ نجف سے آئے ہوں گے، اور حسین کے بھائی حسن شہید کربلا ہیں. اور یہ امام عالی مقام جس طرح سے کربلا میں وارد ہوئے اور اس کے بعد جو کربلا کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ہمیں ہر مقام پر جناب فاطمہ زہرا کا تذکرہ نظر آتا ہے. بہت شکریہ آپا، آپ نے تمام تر سوالوں کی اپنی علمی روشنی ڈالی اور ہمارے تمام سوالوں کا جواب ہمیں بہت اچھی طرح سے ملا، اور بے شک یہ ثابت ہوا کہ حسین حق پہ تھے اور مولا حسین کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی.
عزاداران امام حسین، ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی نشریات کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ کل ہم آپ کے ساتھ ماہ محرم کی دوسری تاریخ میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا